یا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے دارو، اللہ نبی کے پیارو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ پاکستان میں آج چھٹا روزہ مکمل ہوا اور کل صبح انشاءاللہ 7واں روزہ ہم سب رکھنے کی سعادت پائیں گے۔ ہر رات کی طرح آج کی رات بھی کچھ علم و آگاہی کی باتیں رمضان المبارک کی مقدس، پاکیزہ اور بابرکت راتوں میں۔ میرے دوستو، 6 دن بڑی زبردست کاؤنٹنگ رکھتے ہیں۔ قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے کہ زمین و آسمان کی تخلیق بھی 6 دنوں میں مکمل ہوئی، اور اگر کوئی شخص اپنے کردار کو، اپنے افکار کو بلڈ اپ کرنا چاہے، ان میں پختگی اور ان کے اندر ایک خاص زاویے سے بہتری لانا چاہے، تو اس کے لیے 6 دن بڑے کفایت کرتے ہیں۔ اور یہی چیز آپ کو بھی مجھے بھی دعوت محاسبہ دیتی ہے کہ آج ان 6 دنوں میں ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اگر ہم روزہ رکھتے ہوئے، تراویح ادا کرتے ہوئے اپنے اندر روحانی، اخلاقی، عملی اور فکری بہتری محسوس کر رہے ہیں، تو اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور اگر اس حوالے سے ہمیں یہ فیلنگ آئے کہ جتنی بہتری آنی چاہیے تھی اتنی ابھی تک نہیں آئی، تو پھر ہمیں مزید کمر بستہ ہو کر آگے کی طرف بڑھنا چاہیے۔ اللہ کی رحمتیں بڑی وسیع ہیں۔ آج کی اس نشست میں ہمارے ساتھ ماشاءاللہ شگفتہ شخصیت کے مالک جناب علامہ مولانا مفتی شاہد مدنی صاحب ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حبیبی قبلہ، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب طبیعت العالمین۔ ڈاؤن چل رہی ہے؟ آج کچھ تھوڑی سی طبیعت واقعی ڈاؤن ہے۔ کتنی پیناڈول کھائی پہلے؟ 2 کھا چکے ہیں، اور ابھی کتنی کھانے کا ارادہ تھا؟ مزید 2 کا ارادہ تھا، کس نے لیکن منع کیا؟ ہمارے عظیم ماشاءاللہ اس کا مطلب کیا ہے کہ قیمتی شگفتہ اثاثہ ہے۔ اور پختہ، ہاں، کیا خیال ہے؟ تو ہمارے پختہ کار شخصیت، پختہ کار اللہ تعالیٰ آپ کو فیصلوں صحت عطا فرمائے۔ اور یہ ہوتا ہے بعض اوقات رمضان میں، اور لیکن کام ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو کام ہے جس ٹائم پہ ہے اس ٹائم پہ کرنا ہے۔ تو ماشاء اللہ افراتفری میں پہنچ گئے۔ بالکل پہنچ گئے آج۔ ماشاءاللہ ہمارے ساتھ علامہ عثمان لکھانی صاحب بھی ہیں۔ انہوں نے مجھے تیسری اور چوتھی پیناڈول کھانے سے روک دیا۔ اور امید ہے علامہ صاحب کے بھی روزے بخیر و عافیت اور بہترین چل رہے ہوں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کا بہت فضل ہے۔ اور یہ جو پیناڈول والی بات ہے حضرت، ہم اپنا قیمتی اثاثہ یوں تو ضائع نہیں کریں گے نا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ ویسے معاذ بھائی جو ہے نا، مفتی معاذ صاحب اس پروگرام کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اور ناظرین آپ کی محبت کے اندر جو ہے وہ اپنا وقت نکال کر اس پوزیشن میں بھی آئے، حالانکہ بیمار حالت میں جو ہے وہ بیڈ پر تھے۔ آج کلاس بھی آپ کی لائیو نہیں ہوئی نا میرا خیال آج بالکل ریکارڈڈ کلاس شیئر کی، کیونکہ ہمت نہیں ہو پا رہی تھی، واقعی تکلیف ایسی تھی، لیکن آپ لوگوں کی محبتیں، حکم، لوگ سب۔ دوستو، آج ہم نے جس عنوان کے تحت بات کرنی ہے وہ واقعی توجہ طلب عنوان ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ اول تو معاشرے کا ایک طبقہ ہے جو اس عنوان کو جانتا ہی نہیں، اور ایک طبقہ ایسا ہے جو جانتا تو ہے لیکن شاید شیطانی وسوسوں، نفسانی غفلتوں اور دنیا کے پروپگنڈوں کا شکار ہو کر وہ اس کی صحیح جہت اور درست رخ سے اس عنوان کو نہیں سمجھ پاتا، اور وہ ہے بدعت کا عنوان۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہم بھی مانتے ہیں، سب جانتے ہیں کہ ایک کامل و اکمل دین ہے۔ اس دین میں اگر کچھ اضافہ کیا جائے تو وہ بدعت ہے، لیکن پہلے ہم دین کے کامل و اکمل ہونے کو سمجھیں گے، پھر دین میں وہ اضافہ جو نیگیٹو سائڈ پہ ہوتا ہے اور جو بدعت بن جاتا ہے، جس سے اللہ رسول ناراض ہوتے ہیں، اس کو انڈرسٹینڈ کریں گے، اور اس کے بعد پھر ہم چلیں گے عصر حاضر، آج کے دور کے اندر جو بدعتیں ہیں چاروں طرف چھائی ہوئی ہیں اور معاشرہ ان میں غرق ہوا ہے، ان کی کچھ ایگزامپلس کی طرف۔ اور اللہ پاک نے چاہا کہ آج کے اس سیشن کو جس نے کمپلیٹلی اٹینڈ کیا تو اس کے دل و دماغ کی وہ گرہیں کھلیں گی اور اسے وہ فیلنگ آئے گی کہ آج بہت کچھ ایسا سیکھنے کو ملا جس کی طرف پہلے توجہ نہیں تھی۔ اس سلسلے میں قبلہ مفتی شاہد مدنی صاحب سے عرض کروں گا کہ حضور ذرا اس چیز کو
ڈسکس کیجئے کہ کیا واقعی میں ہمارا دین کامل و اکمل ہے، اگر ہے تو کس جہت اور کس پہلو سے یہ کامل و اکمل اور مکمل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم هو القادر هو الحق هو المعین. دور جدید یعنی عصر حاضر اور یا عصر حاضر کی بدعتیں یہ موضوع ہم نے منتخب کیا. ہم نے نہیں منتخب کیا، یہ بنیادی طور پر حضرت والا مفتی محمد صاحب نے منتخب کیا اور ہم نے اتفاق کیا، ورنہ میں تو اس طرح کے موضوعات کو چھوڑ چکا تھا. اور میں نے اس لیے فوراً یہ کہا کہ اس موضوع پر بات ہونی چاہیے کہ جو جہتیں آپ نے کل ہماری نجی اس میں میٹنگ میں بیان کی ہیں اس طرف توجہ نہیں ہوتی. آج سب احباب اس موضوع پر گفتگو کو انتہائی توجہ سے سماعت کریں، چونکہ شرک اور بدعت ایک بار درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی وسلم اللهم وبارک صل علی على سیدنا سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا. ماضی میں پاک و ہند میں یعنی پاکستان ہندوستان میں اور ابھی بھی بہت ساری جگہوں پر یہ معاملہ موجود ہے کہ شرک اور بدعت کے فتاویٰ لگائے جاتے ہیں. اور ایک اختلاف ہے دیوبندی مکتبہ فکر، اہل حدیث مکتبہ فکر اور اہل سنت مکتبہ فکر یعنی بریلویوں کے درمیان. اور ماضی میں یہ بڑا شدید تھا کہ جس میں بریلوی کون ہیں؟ بدعتی. بریلوی کون ہیں؟ مشرک. حالانکہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمہ اللہ ایک عظیم شخصیت، ان کا رد بدعات پر ایک بہت بڑا کام ہے. اور ان کے والد محترم حضرت علامہ مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی جو کتاب ہے اصول الرشاد فی لقمع مبانی الفساد، میں نے اسے تعارف کتب میں بھی شامل کیا ہے اس کتاب کا تعارف پورا تفصیلاً اس کے عنوانات. اور میں نے اس وقت بھی ذکر کیا تھا کہ ہمارے جو معزز علماء کرام ہیں ان پر لازم ہے کہ ایک بار اس کتاب کو بالاستیاب پڑھیں تو بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایک تو وہ جو حدیث مبارکہ ہے کہ کلو بدعت دلالت و کلو دلالت فی النار، ہر نئی چیز گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں ہے. اب یہاں پر بدعہ کا لفظی ترجمہ ہے نئی چیز. صرف یہ ترجمہ رکھنا ہے، سارے مکاتب فکر والے لائن سے بیٹھ جائیں، میں ثابت کر دوں گا سارے جہنمی. از رائٹ؟ بالکل. سب کی زندگیوں کے اندر سب کے مکاتب فکر میں ایسی بیسیوں چیزیں نکل کے آ جائیں گی جو کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی اور بعد میں معرض وجود میں آئیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ جب سب کے اوپر معاملہ آئے گا نا بریلویوں سے ہٹ کے، تو ہر کہیں کہے گا نہیں یہاں پہ بدعتن سے مراد یہ ہے. تو آج ہم اس سیشن میں یا اس ہمارے لائیو میں اسی چیز کو واضح کریں گے کہ کلو بدعت دلالتن میں بدعت سے کیا مراد ہے، بدعت مکفرہ کیا ہوتی ہے، بدعت سیئہ کیا ہوتی ہے، بدعت مباحہ کیا ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ. ان تمام چیزوں کو ڈسکرائب کریں گے. اور وہ چیز جو ہمارے یہاں کے جی اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھا تو یہ بدعت، نماز جنازہ کے بعد دعا مانگی تو یہ بدعت، اسی طرح تیجا، 10واں، 40واں برسی، مزارات پر حاضری، عرس منانا، یہ ساری چیزیں بدعت میں ڈال دی جاتی ہیں. اب یہاں پر اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ کریم نے فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. اگر دین مکمل ہو گیا تو مسجد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی؟ بالکل. ممبر پکے بعد میں کیوں بنے؟ مسجد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی، محراب بعد میں کیوں بنے؟ اگر تو وہ والا معنی لیا جائے جس معنی کو لے کر اعتراض کیا جاتا ہے. آپ جواب کیا دیں گے؟ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تم پر تمہارے دین کو مکمل کر دیا، یعنی اصول میں دین مکمل ہو چکا. کوئی ایسی اصل، کوئی ایسی بنیاد نہیں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ڈالی جا سکے دین کے اندر. اب جو فروع ہیں، جتنی بھی چیزیں اس کے اندر آتی ہیں، اگر وہ اصول اسلام کے مطابق ہوں گی تو وہ بدعت کے دائرے میں نہیں آئیں گی. کیا بات.
اور اگر وہ اصول اسلام کے مخالف ہوں گی تو وہ بدعت، اصول اسلام کے مخالف نہیں ہوں گی یا اصول اسلام کے مخالف ہوں گی تو وہ بدعت کے دائرے میں آئے گی۔ اب یہ تفریق جب کر لی جائے گی کہ اصل نص میں جو کام کیا جا رہا ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے، مثال کے طور پر اذان سے پہلے صلاۃ و سلام، اب پوچھا جائے گا کہ اصل نص کے اندر اپنی اصل کے اعتبار سے اذان سے پہلے صلاۃ و سلام، جو صلاۃ و سلام پڑھنا ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے؟ جب وہ حلال ہے تو اب اذان سے پہلے اگرچہ مروج بعد میں ہوا وہ بدعت کے دائرے میں نہیں آئے گا۔ اسی طرح نماز جنازہ کے بعد دعا مانگی جا رہی ہے، یہ دعا جو ہے وہ اصل نص کے اندر یعنی شریعت کے اندر جائز ہے یا ناجائز ہے؟ مطلقاً بالکل جائز ہے۔ اب اس کا ایک مقام متعین ہو گیا اور وہ تعیین بھی عرفی ہے۔ ایک چیز پر میں بڑا زور دیتا ہوں، اس پر بات کی جائے کہ اگر ہمارا طبقہ یہ کہے نا کہ صلاۃ و سلام اذان سے پہلے پڑھنا واجب ہے، یہ بدعت ہے ظاہر۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہاں پر اصول سے تصادم آ گیا۔ نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنا واجب ہے، اگر کوئی یہ کہے تو یہ بدعت ہے۔ جب اس کی حیثیت کو متعین کر دیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کل بدعت دلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ یہاں پر بدعت سے مراد وہ نیا کام ہے جو شریعت مطہرہ سے متصادم ہو، ورنہ تو آپ دیکھیں ہم جب یہ قسمیں بیان کرتے ہیں نا کہ جی ایک بدعت ہوتی ہے حسنہ، ایک بدعت ہوتی ہے سیئہ، کہتے ہیں یہ بریلوی آ گئے اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ ایسا نہیں، ہمارے بزرگوں نے تو پوری پوری کتابیں لکھی، اور اگر آپ بدعت حسنہ کی بات کرتے ہیں تو نعمت البدعت ہذہ کا ترجمہ کیا کرے گے؟ جماعت تراویح کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے نا کہ نعمت البدعت ہذہ، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج کے دور میں ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ اصول کے اعتبار سے دین مکمل ہو چکا، اس میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا۔ اب اس کے بعد جو نئے کام آ رہے ہیں انہیں شریعت پر پیش کیا جائے گا، اگر شریعت انہیں رد کر دے وہ مردود ہے، اگر شریعت انہیں رد نہیں کرتی تو وہ مقبول ہیں، یعنی سکوت اختیار کرتی ہے تو مقبول ہیں، اور اگر صراحت نص کے ساتھ رد کر دیتی ہے تو بھی مردود ہے۔ یہ وہ اصول ہے جس میں سارے بچ سکتے ہیں، ورنہ تو آج کے دور میں ایسے 20 کاموں کی فہرست موجود ہے کہ جس کی بنا پر ہوگا۔ اور ایک آخری بات اس میں ذکر کر دوں کہ دیکھیں آج کے دور میں بدعت قرار دینا ہے، بدعت قرار دینے کا مطلب کیا ہے؟ جہنمی۔ یعنی ایک بندہ اللہ کو مانتا ہے، رسول اللہ کو مانتا ہے، عقیدہ ختم نبوت رکھتا ہے، صحف پر، ملائکہ پر، جنت پر، جہنم پر، سب چیزوں پر ایمان رکھتا ہے، آپ اسے بدعتی کہہ کر کیا کہہ رہے ہیں؟ تو جہنمی۔ یعنی اس نے پوری زندگی دین پر گزاری، وہ نمازی بھی ہے، لیکن آپ کا کیا ہے کہ یہ جو بریلوی طبقہ ہے یہ سارا بدعتی ہے۔ بدعتی کہنے کا مطلب کیا ہے؟ جہنمی قرار دے رہے ہیں آپ، گمراہ قرار دے رہے ہیں، اور اس حدیث کے تحت جو ہے وہ کلو بدعت فی النار کا معاملہ چل رہا ہے۔ تو اس لیے اہل علم کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اب ہمارا معاشرہ اس کا متحمل نہیں ہے۔ ہمارے جو امام ہیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے جو رد بدعات فرمایا ہے، آپ کے والد محترم نے جو اصول الرشاد لکھی ہے اس میں انہی اصولوں کو تو بیان کیا گیا۔ تو اس لیے چیزوں کو جب تک ہم کانسیپٹ کلیئر نہیں کریں گے، آپ کو بدعت قرار دینا ہے نا، آپ بدعت قرار دیجئے شادی کی ناجائز رسومات، بتائیے اس پہ۔ بالکل صحیح بات ہے کہ لوگوں نے جب ان چیزوں کو جو در حقیقت بدعات نہیں تھیں، خارجی وجوہات کی بنیاد پر انہیں بدعات میں شامل کر لیا، تو اس کا نقصان یہ ہوا کہ جو چیزیں اصل بدعات تھیں، جو اسلامی اصولوں سے ٹکرانے والی تھیں، ان کے مخالف تھیں، ان پر جو ہے وہ پھر لوگوں کی توجہ جو ہے وہ ہٹ گئی۔ مثال کے طور پر ہمارے معاشرے کے اندر جس طرح ابھی آپ نے شادی کے حوالے سے فرمایا، تو بے شمار رسومات کا یہ مجموعہ ہے۔ حالانکہ نکاح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی پیاری سنت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سمپل اور سادہ رکھنے کے حوالے سے جو تعلیمات ارشاد فرمائیں وہی مشعل راہ ہے۔ لیکن آج آپ دیکھیے کہ شادی جو ہے وہ ایک باپ پر کس قدر بوجھ ہے۔ کیوں؟ معاشرتی ناجائز رسومات جو اسلامی اصولوں سے ٹکراتی ہیں۔ بالکل ایسا ہی۔ حضرت شادی سے پہلے آپ دیکھ لیں، نکاح کی جو محفل ہوتی ہے، جو شادی کا جو ایونٹ ہوتا ہے وہ دیکھ لیں، اور اس کے بعد کی چیزیں آپ دیکھ لیں۔ میں جب اس پر غور کرنے لگا تو لوگ بات کرتے ہیں کہ بے شمار اخراجات ناجائز اس میں ہوتے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جس وقت کسی مطلب خاندان کے حوالے سے یہ طے پا جاتا ہے کہ جناب اب ان کا نکاح ہونا ہے،
تو منگنی سے لے کر شادی کے دورانیے تک ناچ گانوں کی پارٹیاں، لڑکے کا جو کہ ابھی اس کی مطلب ازدواجی حیثیت میں وہ لڑکی آئی نہیں ہے، یعنی اس کی بیوی بنی نہیں ہے، انگوٹھی پہنانا. اسی طریقے سے جو مطلب کزنس ہیں یا دیگر جو رشتہ دار ہیں، اچھا کچھ ایسے ہوتے ہیں حضرت جو چاہتے ہیں کہ کسی شادی کا کام ملنا چاہیے تاکہ وہاں جا کر کے ان کی فیملی کو ناجائز طور پر بے حیائی کے ساتھ انجوائے کرے اپنے زوم میں. تو آپ یہ دیکھیے کہ اسلامی اصول حیا کے تقاضوں کو، اسلامی اصول نکاح کو سمپل رکھنے کے حوالے سے کیا تعلیمات ارشاد فرماتے ہیں، اور یہاں پر جو عمل ہے وہ کیسا ہے. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ جس وقت یہ جو نکاح کا معاملہ ہوتا ہے، اب جہیز کی ڈیمانڈز لوگ چلا کر تھک گئے کہ ہم یہ نہیں برداشت کر سکتے. مطلب آپ یہ سمجھ لیں کہ تھوڑی سی کمی، ایک تو ڈیمانڈ کرنا ناجائز، اور پھر اگر کہیں ان کے مزاج کے مطابق وہ چیزیں نہ ہو اس پر پروپیگنڈا، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ مجموعہ بدعت ہے. اچھا اس سے مسئلہ نہیں ہے کہ زور دے کر کہیں کہ یہ بدعت ہے، صلاۃ و سلام سے مسئلہ ہے. یعنی ایک ناجائز کام ہو رہا ہے، دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ایک نیا کام ہے، شریعت کے تقاضوں کے خلاف ہے، اسے بدعتی قرار نہیں دیا جائے گا. مسجد سے اذان کی صلاۃ و سلام کی آواز آ جائے گی، یہ بدعت ہے. حضرت اس تلاوت میں قرآن بدعت ہے. ایک چیز میں ایڈ کروں، اب جو ہمارے معاشرے کے اندر ہو رہا ہے نا، نکاح فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر نکاح کے حوالے سے جو احکامات بیان فرمائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، آج نکاح کو سوشل میڈیا پر ابتدا سے لے کر کے اینڈ تک، ٹھیک ہے نا، اس پیاری سنت کو جس انداز سے مطلب پیش کیا جا رہا ہے، آپ یقین جانیے کہیں سے نہیں لگتا کہ یہ مسلمانوں کی یہاں شادی ہو رہی ہے. ہندوؤں کی رسومات کو کاپی کرنا اور جو مطلب نت نئے خرافات آ رہے ہیں ان کو شامل کرنا، مطلب کوئی لمٹ نہیں ہے اس بدعت کے حوالے سے. اور مطلب آپ جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا کہ اصل بدعت پہ بات ہونی چاہیے لیکن لوگوں کو کنورٹ کر دیا گیا دوسری طرف. خارجی بات کہہ دوں بیچ میں جی کہ مثنا و ثلاثہ و رباع، تو لوگ کہتے ہیں مولوی جو ہے نا یہیں تک پڑھ کے رک جاتا ہے، تو ہم چونکہ ایک ساتھ ہے تو اگلا حصہ میں پڑھ دیتا ہوں فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا. یہ بات مکمل، یہ ضمنی بات ہے. خیر آپ بتائیے. چلیے ماشاءاللہ دی بیسٹ ہو گیا نا. میں یہاں پہ یہ عرض کروں گا کہ حضرت نے معاشرے کی جو ایک ماحول بن گیا نا اس کے تناظر میں بدعت کی بات کو کیا اور اپنی جگہ بالکل ویلڈ کیا. اسی طرح جو ایگزامپل آئی وہ بالکل ویلڈ ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے آڈینس نا ابھی بھی کنفیوز مجھے لگتا ہے کہ اپنے آپ کو کنفیوز فیل کریں گے. وجہ یہ ہے کہ فاؤنڈیشن اس کی کلیئر نہیں ہو پاتی. دراصل جب ہم کہتے ہیں نا دین اسلام ایک مکمل دین ہے، اس کی یہ بالکل صحیح وضاحت ہے کہ یہ اصولی طور پر مکمل ہے. قرآن یا حدیث وہ انداز نہیں اپناتی جو قانونی کتابیں اپناتی ہیں کہ ایک عنوان قائم کیا جائے، پھر اس کی کلازز ہوں، ہر کلاز کے نیچے ذیلی کلازز آئیں اور ہر سائٹ کو اور ہر جہت کو کور کیا جائے. ایسا نہیں ہے. قرآن کا اسلوب بیان یہ ہے کہ وہ ایک اصولی بات کہہ دیتا ہے، اور یہی حسن ہے ہر زمانے کے لیے. تبھی تو اسلام جو ہے وہ ہر زمانے کے تقاضوں کے مطابق ہے. اسی بنا پر بالکل ایسے ہی. ایک چیز تو یہ بنیاد کہ دین اسلام مکمل ہے اصولوں کی شکل میں، نہ کہ ایک ایک جزوی چیز کی شکل میں. دوسری بات، ایک بدعت کے کانسیپٹ کی انڈرسٹینڈنگ کے سلسلے میں بنیادی چیز یہ ہے کہ لوگ دین کو یا اسلام کو صرف مذہبی رسومات کے ساتھ جوڑ کر دیکھ رہے ہوتے ہیں، بلکہ عبادات کے ساتھ وہی مذہبی رسومات اسی کے پوائنٹ ساتھ پہ یہ موضوع ہمارا ڈیسائیڈ ہوا ہے، جوڑ کر دیکھ رہے ہوتے ہیں. کیا خیال ہے؟ حالانکہ ہمارا دین جب مکمل ہے نا تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہمارا اوڑھنا پہننا، ہمارا سونا جاگنا، ہماری انڈیویجول لائف، ہماری آئلی اور فیملی لائف، ہماری اکنامیکل لائف، ہماری معاشی سرگرمیاں، ہماری اقتصادی سرگرمیاں، ہماری تہذیبی اور سماجی ایکٹیویٹیز، ہر پہلو کے اعتبار سے اللہ رسول کی طرف سے کچھ اصول ملے ہوئے، حتیٰ کہ سیاست بھی، بالکل پولیٹیکل سائڈ بھی اور ایجوکیشنل سائڈ بھی، ہر چیز کے اعتبار سے قرآن و سنہ کے اصول ملے ہوئے. ہر وہ کام چاہے وہ اپنی شکل میں کتنا ہی نیا کیوں نہ ہو، اگر ان اصولوں کے مطابق ہے نو پرابلم. کیونکہ اسلام ایک ریجڈ مذہب نہیں ہے، وہ محدودیت کا قائل نہیں ہے، وہ تو ایک گلوبل دین ہے. وہ خدا کا بنایا ہوا وہ پرفیکٹ نظام ہے جو قیامت تک کے لیے اپنی اپلیکیشن کے اندر پرفیکٹ ہے. بالکل ایسا ہی. لہٰذا وہ کبھی بھی نئے پن کو یا جدیدیت کی مخالفت نہیں کرتا.
اگر اسلام مخالفت کرتا ہو تو پھر جو نئی نئی غذائیں ہیں، نئی نئی ڈشز ہیں، نئے نئے انداز ہیں، ان سب کو حرام قرار دے دے، لیکن اسلام کبھی ایسا نہیں کرتا. بالکل بہت محدود سوچ کے ساتھ اگر آپ اور میں اسلام کو دیکھیں گے تو اسلام کے بارے میں غلط نتیجوں تک پہنچیں گے. اسلام تو بہت وسیع، تو اسلام کامل ہے اصولوں کی شکل میں، اور یہ اصول زندگی کے ہر پہلو کے اعتبار سے ہیں. اب ہر وہ نیا کام جو ان اصولوں کے مطابق ہوگا اور اسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سوسائٹی میں رائج کیا ہوگا، ہم اسے سنت رسول کا نام دے دیں گے. ایون حضور نے رائج نہیں کیا، صحابہ نے، خلفاء نے رائج کیا ہوگا تو اسے بھی سنت کا نام دیا جائے گا. اور خود حضور نے اس کو نص کے ساتھ بیان کیا، علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین المہدیین، یعنی تم پر لازم ہے اس طریقے کو اپنانا کہ جو میرا ہے سنتی، اور اس کے ساتھ ساتھ تم پر لازم ہے ان طریقوں کو فالو کرنا کہ جو میرے رشد و ہدایت والے خلفاء کا طریقہ ہے. واہ، یہی وجہ ہے ہم پوری دنیا میں جمعے کی 2 اذانیں ہوتی ہیں، حضور کے زمانے میں تو نہیں ہوتی تھی. بالکل ایسا. یہ حضرت عثمان غنی نے رائج فرمایا. اسی طرح حضرت عمر فاروق کے زمانے میں کیا کیا طور طریقے رائج ہوئے، سسٹمز بنائے گئے. جہاد کی وہ شکلیں جو عرب لوگوں کے درمیان تھی، روما کے لیے تو وہ شکلیں نہیں تھی، اس سے بہت ایڈوانس ہو چکا ہوا تھا جہاد کا میکینزم. مال غنیمت کی تقسیم کاری کے لیے کیلکولیشن میں بڑے فرق آ چکے ہوتے ہیں. کتنے نئے بنے. بالکل ایسے ہی. تو اسلام اصولی طور پر نئی چیزوں کی مخالفت نہیں کرتا، بس اسلام یہ کہتا ہے کہ اصولوں کے مطابق ہو، کوئی ایشو کی بات نہیں، اصولوں کے خلاف ہو تو ایشو کی بات ہے. کچھ ایگزامپل حضور، مہمان نوازی کرنا سنت ہے، کیا خیال ہے؟ لیکن اگر ہوسٹ ہونے کے نام پر حجاب کے اصول کی خلاف ورزی ہو اور ہم آپ ٹکٹ لے کر ہوائی جہاز میں بیٹھے ہوں اور وہاں پر ایک نامحرم آ کر ایسی ایسی ادائیں دکھا دکھا کر چیزیں پیش کریں کہ جن اداؤں کے بعد بہت سے لوگ جو ہے پورے سفر کو رنگین ہوتا محسوس کریں، یہ کیا ہے؟ اس طرح کی مہمان نوازی کو کیا ہم سنت کہہ سکیں گے؟ یہ تو سنت کے خلاف ہے. اسی طریقے سے یعنی ایئر ہوسٹس کا جو ایک پورا پروفیشن ہے، یوں ہی اگر سادہ لفظوں میں لیں تو تعلیم و تربیت کے ادارے، یہ تو سنت ہے. دار ارقم میں تعلیم، صفہ کے چبوترے پہ تعلیم کا اہتمام ہوتا تھا، لیکن تعلیم و تربیت کے اداروں میں حجاب اور مرد و عورتوں کے فاصلے کا جو نظام حضور نے نافذ کیا ہوا تھا، اس نظام کی مخالفتیں ہو رہی ہیں. تو کیا اس نظام کو ہم سنت کہہ سکیں گے؟ اسلام کے اصولوں کے مطابق قرار دے سکیں گے، یا کہیں گے کہ یہ تو خلاف جا رہا ہے؟ اور اس کے لیے چاروں طرف اگر دیکھیے، کوئی ایجوکیشن، چاہے وہ اسکول کا لیول ہو، یونیورسٹی کا لیول ہو، کالج کا لیول ہو، کوئی لیول ہو، اس پہ کبھی خیال بھی آتا ہے کہ یار یہ بدعت والا انداز ہو رہا ہے. اسلام کا نظام سیاست جس میں اقتدار اور قوت اور اختیار کسی فرد یا ایک گروپ کے پاس آ رہا ہوتا ہے، اس نظام سیاست کے اندر بنیادی اصول یہ ہے کہ آدمی یہ ذہن بنائے کہ میں قوم کا خادم ہوں اور حاکم اعلیٰ اللہ تعالیٰ ہے. اس کے مقابلے میں جو ویسٹ سے ہمیں ڈیموکریسی ملی ہے، اس کے چارٹر کا یہ حصہ ہے، یعنی نیو ورلڈ آرڈر، جس کے پورے میکینزم کے تحت ہیومن رائٹس بھی اس کا حصہ ہے، ڈیموکریسی کا پورا میکینزم اس کا حصہ ہے. ویب سائٹس وغیرہ پہ جا کے دیکھا جائے تو سب ڈیٹیل مل جاتی ہے. اس کے اندر ہیومن آر سپریم، سادہ لفظوں میں کہ ساری طاقت کا محور اور مرکز انسان ہے. اچھا، انسان ہی خیر اور شر کا فیصلہ کرے گا. فلور پر، اسمبلی پر قانون بنا کر جس کو کہہ دیا خیر ہے وہ خیر ہے، جس کو کہہ دیا شر ہے وہ شر ہے، چاہے وہ غلط ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ غلط کیوں نہ ہو. ایون ہم اپنے معاشرے کے اندر زنا بالرضا کو حرام اور گناہ کبیرہ کہتے ہیں، لیکن ویسٹ نے چونکہ یہ اصول بنایا، اور وہاں پر اگر باہمی رضامندی سے آپس کی فزیکل ریلیشن شپ بلڈ اپ ہو رہی ہے تو اس کو گناہ نہیں سمجھا جاتا، تو وہ کرائم کی لسٹ میں ہی نہیں آتا. تو خیر اور شر کا مالک تو اللہ تعالیٰ تھا. رسول اللہ نے جو نظام قائم کیا اس کے اصول یہ تھے، اور اس اصول کے صریح مخالف انداز کے اندر یہاں پہ کیا نظام بنے ہوئے ہیں. اور اس کے اندر اللہ معاف کرے کچھ لوگ ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں جو کہتے ہیں کہ قرآن کا قانون معاذ اللہ کالا قانون. کچھ لوگ ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اقلیتوں کے حوالے سے ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں جو نہیں کہنی چاہیے. اچھا، کچھ لوگ پھر جذباتی ہو کر لوگ اسٹیپ لے لیتے ہیں تو ان کے خلاف ایک پروپیگنڈے شروع. یہ سب بنیاد اس کی کیا تھی؟ اصولوں کی خلاف ورزی. حضرت اس میں ایک بات ایڈ کروں، قرآن پاک کا جو فلسفہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات جو ہیں
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آیات کی مطلب روشنی میں وہ دے دیے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ. ٹھیک ہے, یعنی یہ کلمات تبدیل نہیں ہوتے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ برحق ہے, اس میں نہ کسی مشورے کی, نہ کسی چیز کو آگے کرنے کی, نہ پیچھے کرنے کی گنجائش نہیں ہے. اور جبکہ فلور پر ہونے والا فیصلہ, جو بھی فیصلہ ہو, اگلی آنے والی آئینی ترمیم جو ہے اس کو ثابت کر دیتی ہے کہ پچھلی والی یا تو غلط تھی یا اس میں اصلاح کی ضرورت تھی. اب آپ غور کیجئے کہ ایک ہمارے پاس ایسی چیز ہے, ایک قانون ایسا ہے جو 100% پرفیکٹ ہے, اور اس کی پرفیکشن کی ایک دلیل یہ ہے کہ اس پہ کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی. اور دوسرا وہ قانون ہے جو آج ہے اور کل نہیں ہے, یہ کنفرم بات ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ ہمارے معاشرے کی مطلب یہ جو کہ ہیومن از سپریم, ٹھیک ہے, تو اس زاویے کو آپ دیکھیے کہ جس چیز پر ریلائی کیا جا رہا ہے اسی چیز کو کچھ ٹائم کے بعد تبدیل کر دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان دی اینڈ ہمیں آنا تو اسی سمت چاہیے کہ جو 100% پرفیکٹ ہے. کیا بات, اس لیے کہ لا تبدیل لکلمات اللہ. اور بہت پیاری بات حضرت آپ نے ارشاد فرمائی, اس کانسیپٹ کو کلیئر کرنا کہ وہ تمام چیزیں جو اسلامی اصولوں کے خلاف ہیں, ان میں سے کوئی چیز حرام ہے, کوئی مکروہ تحریمی ہے, اور اس کے نیگیٹو امپیکٹس اتنے زیادہ ہیں کہ معاشرہ اس کا متحمل نہیں ہے. بات تو اس پر ہونی چاہیے. اور ہمارے حلال و حرام کے تحت, حلال و حرام کے تحت, میں اس میں ایک بات عرض کروں. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے ہم میں سے بہت سارے لوگ جان بوجھ کر دامن بچاتے ہیں, کمزور ہوتے ہیں. معاشرے کے کچھ طبقات اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ ان سے ڈر لگتا ہے, تو وہ کہتے ہیں ہم اس پہ بات نہ کریں. ہم عمومی طور پر کھلے انداز میں اس پر بات کرتے ہیں. اب جو بدعت کی بات اس وقت آپ لوگ کر رہے ہیں نا, آپ کے پاکستان ہندوستان میں 99.9% بدعت کے اوپر اس جہت سے بات ہی نہیں ہے. ایسا ہی ہے. مسئلہ کہاں پہ خراب ہوا, اب میں اشارتاً کہتا ہوں چونکہ سوشل میڈیا ہے اور نام لیے بغیر. آپ کو پتہ ہوگا کفری عبارتوں کا ایک مسئلہ ہوا, اس مسئلے کے تحت بریلوی اور دیوبندیوں کی محاذ آرائی ہوئی, اور ایک درست مسئلہ تھا کفری عبارات والا. اب یہ جو بدعت کا معاملہ یہاں پہ خراب ہوا ہے نا, میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ پاکستانی اسکالرز, انڈین اسکالرز کی بدعت کے اوپر بحث اور ہے, عرب اسکالرز کی اور ہے. بالکل ایسا ہی ہے. وجہ کیا ہے, یہ ہمارا معاشرتی یا ہمارا علاقائی جغرافیائی مسئلہ ہے. سمجھا ڈومیسٹک ہو گیا. ہوا کیا ہوا, یہ کہ ان عبارات کی بنا پر ایک فتویٰ لگا کفر کا, اس کے جواب میں کہا کہ انہوں نے ہمیں کافر قرار دیا ہے, اب پروپیگنڈا کرو کہ یہ لوگ مشرک اور بدعتی. تو آپ کا موضوع ہی تبدیل ہو گیا. بالکل ایسا. اب آپ اس کو دیگر جہاد میں لے جاتے رہیں, یہاں پر تو ٹوٹل اچھا, یہاں پر بد دیانتی کس کی ہے, علماء سو کی. بالکل ایسا. ہم لوگ کرتے ہیں نا اپنے مسلک کے اندر, کوئی چیز غلط ہوتی ہے ہم دو ٹوک بولتے ہیں یہ چیز غلط ہے. اچھا, میں تو بڑا اس میں اسٹریٹ فارورڈ آدمی ہوں کہ اگر ہمارے اوپر بھی کوئی ہے اور کوئی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے زمانہ تبدیل ہو گیا, میں اسٹریٹ فارورڈ کہتا ہوں اب بند کر دو اس کو. کیونکہ میں اپنے زمانے کے عرف کو آج سے 200 سال پہلے والے بزرگ کے مقابلے میں زیادہ جانتا ہوں. میں اپنے مسلک کے اندر یہ بات کہتا ہوں, کسی کو اچھی لگے کسی کو بری لگے. یہ والی جو جرت ہے, کب تک آپ, اگر آپ یہ کہیں گے نا کہ جی معاشرہ خراب ہو رہا ہے, بھائی مجرم آپ خود ہو, ہمت کہاں چلی گئی؟ آپ کو تو خوف یہ ہوتا ہے میری نوکری چلی جائے گی, آپ کے لوگ اٹھا کے آپ کو باہر پھینک دیں گے. تو عالم ربانی کے مزے بھی لینے, ہاتھ بھی چموانے ہیں, اور یہ جو اہم ترین چیزیں ہیں ان پر بات بھی نہیں کرنی. اب اس مسئلے کے اندر جو میں نے آپ لوگوں کی باتیں اتنی دیر سے میں سن کے حیران ہو رہا تھا کہ یار ہم نے تو اس کو مشرک اور بدعتی, ہمارے یہاں تو بریلوی اور دیوبندی کا مسئلہ ہے, مذہبی گروپوں کی جنگ ہے. یس, بالکل واضح ہے کہ اچھا, آپ ایک بات بڑے واضح انداز میں جانتے ہیں, ابھی آپ نے ذکر بھی کیا کہ علیکم بسنتی و سنتی خلفاء الراشدین المہدیین وغیرہ. سواد اعظم کا کیوں ذکر کیا نبی کریم نے؟ اللہ, من شذ شذ فی النار, جو سواد اعظم سے الگ ہوا وہ جہنم میں الگ ہوا. اور یہ جو ایرا ہے, اس ایرا کے اندر جو سواد اعظم جنہیں کہا جاتا ہے وہ وہی لوگ ہیں کہ اذان شروع ہونے پہ میں صدقے یا رسول اللہ کے الفاظ جن کی زبان پہ آتے ہیں. بالکل. اور یہ دوسرے بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ جو اکثریت ہے, میجورٹی ہے, وہ اہل سنت و جماعت کی ہے, عام لوگوں کی. اگرچہ بہت سارے اعتبارات سے اس پر کلام ہو سکتا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اب جو نئے اسکالرز ہیں
یہ میں ان کے لیے بات کہہ رہا ہوں اتنی تفصیل اور اتنی گہرائی میں جا کر کہ وہ کیا کہتے ہیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگنا. اب اپنے اندر اتنا شعور پیدا کریں کہ چیزوں کو ایک نئی جہت سے دیکھیں. بالکل. اور جو اکابر کا کام ہے, جیسے میں نے ابتداءً ذکر کیا کہ اصول الرشاد لقمع مبانی الفساد, یہ اعلیٰ حضرت کے والد محترم نے لکھی ہے. خاتم المحققین جی ان کا لقب تھا. ٹھیک ہے, احسن لآداب الدعاء, اس کتاب سے میری ان سے محبت پیدا ہوئی تھی دور طالب علم میں. پہلی جو کتاب میں نے ان کی پڑھی تھی نا وہ احسن الوداع پڑھی تھی, اردو میں اس کا ترجمہ آیا تھا فضائل دعا کے حوالے سے, اور عربی عبارتیں موجود تھی. کیا علمی شخصیت. اور میں یہ گزارش کروں گا جو اہل علم ہیں, ہمارے معزز علماء کرام ہیں, آپ اصول الرشاد کو, مکتبہ اہل سنت ہیں, اپنے مفتی اسلم رضا صاحب میمن جو ہیں تحسینی, انہوں نے اس کو چھاپا ہے بہت اچھا. تو اس کتاب کو اہل علم ایک بار ابتدا تا انتہا پڑھیں, نمبر 1. نمبر 2, یہ جو بحث ہے اذان سے پہلے صلاۃ والسلام, نداء یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یا پھر اسی طرح قبر پر اذان اور نماز جنازے, ان موضوعات کو جو سمجھدار لوگ ہیں, جو دین کی بقا چاہتے ہیں, کچھ چیزوں سے ماورا ہو کر اب ختم کر دینا چاہیے. اس سے ہوتا کیا ہے, وہی ہم جو کل بات کر رہے تھے کہ اسلام کو بڑے بڑے چیلنجز درپیش ہیں, ملحدین, کافرین, یہود, نصارہ, اور ہم کیا کر رہے ہیں, آپ ایک کو کہیں وہ اسلام سے خارج, کل وہ جو تھا گدھا کھانا حلال ہے کہ حرام ہے. بتائیے, لوگ کافر ہمیں گدھا بنا رہے ہیں اور یہ ہماری یہ بحثیں چل رہی ہیں. حضور, اگر سوال یہ کیا جائے کہ گلی محلے میں معاذ اللہ جسمانی بے حیائیوں کے اڈے کھولے جائیں تو سب کہیں گے توبہ توبہ توبہ, نہیں ہونا چاہیے. اچھا, ایسی اکیڈمیز کھولی جائیں جس میں جیب کاٹنے کے طریقے بتائے جائیں, چوری کرنے کے انداز بتائے جائیں, یا اس کو سپورٹ کیا جائے, سب کہیں گے لا حول ولا قوت الا باللہ, گناہ کبیرہ کو سکھا رہے ہیں آپ. لیکن کوئی یہ کیوں نہیں سوچتا کہ سود کا ایک لقمہ کھانا انتہائی حرام ہے. اسلامی اصول اسے اللہ فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ, اللہ رسول سے جنگ قرار دیتے ہیں, اور ہر مین شاہراہ کے اوپر کنونشنل بینکنگ کے نام پر سودی ادارے قائم ہیں, اڈے کھلے ہوئے, اور وائٹ کالر, مطلب ایک اسٹیٹس ہے صاحب. کیا اچھا, اس کے اوپر ہوتا کیا ہے, اسلامی نظریاتی کونسل اپنا کام کر رہی ہے, فیڈرل شریعہ کورٹ نے آرڈرز جاری کر دیے ہیں ہمارے پاکستان کے اندر, عام آدمی تو یہ جانتا ہی نہیں. اچھا, اس کے اوپر سپریم کورٹ کے اندر کیس گیا, وہاں سے کئی سالوں کے انتظار کے بعد ابھی فیصلہ آنا تھا, کچھ عرصے پہلے وہ فیصلہ آیا, اور اس پر کچھ سیاسی ایلیمنٹس اور لوگوں نے دوبارہ سے اپلیکیشن دی, پھر 8-10 سالوں کا اسٹے لے لیا. حالانکہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کہتا ہے کہ ہم اب کیپیبل ہو چکے ہیں, ہمارے انسٹیٹیوشنز اسلامک بینکاری اتنی میچور ہو چکی ہے کہ ہم ساری بینکاری کو اٹھا کر اسلامی اصولوں کے مطابق ڈھال سکتے ہیں. چلے ایک وقت تھا ہم کیپیبل نہیں تھے, اب تو کیپیبلٹی ہے, تو کیا رکاوٹ ہے؟ اور اس کو کبھی کوئی بدعت کیوں نہیں کرا؟ یہ مالیات کی وہ نئی شکلیں ہیں جو سود کے اصول کے خلاف ہیں. اسی طرح حضور ادھر آج شاید جس کے پاس اسمارٹ فون ہے ان کی کوئی کہہ سکتے ہیں کہ 50-60% لوگ تو ایزی پیسہ یوز کرتے ہوں گے. آپ ایزی پیسہ کو آن کیجئے اور سب سے پہلے آئے گا 1 روپیہ لگائیے اور انعامات پائیے, انعامات کی بارش. یہ کیا ہے؟ سیدھا سیدھا جوا ہے. 1 روپیہ لگا, یا تو نفع لے کر واپس آئے گا یا وہ پیسہ ڈوب جائے گا. سیدھا سیدھا جوا ہے. اور اس کو کبھی ہم, اور یہ جوئے کی وہ نئی ایک ڈیجیٹل شکل ہے, اس کو کبھی کوئی بدعت کیوں نہیں کہتا؟ کیونکہ ڈائیورٹ کر دیا شیطان نے. کرکٹ پہ چل رہا ہے, کرکٹ کے اوپر جوئے, جو ٹیم جیتے گی وہ سامنے والی بال ٹیم ٹو بال چل رہا ہوتا ہے. مطلب پتہ نہیں کیا کچھ. اب تو پچھلے دنوں یہ کیس ہوا تھا کہ وہ کسی کو پکڑا بھی گیا تھا کہ اس نے پرموشن کی تھی ایسی ایپلیکیشن کی جو کہ جوئے کرکٹ کے اوپر جو ہے نا وہ اور وہ ابھی بھی ہو رہی ہے. اس کے بورڈز لگے ہوئے, نام چینج کر دیے گئے ہیں. ظاہر ہے کہ اس کے کچھ ایتھیکل ویلیوز کے تحت جو ہے نا, بدعت واقعی اسلام کو گرا دینے کے مترادف ایک چیز ہے. حضرت پیرالل نظام لاتے ہیں. بالکل. ہمارے ہاں حلت اور حرمت, کسی چیز کو حلال قرار دینا, کسی چیز کو حرام قرار دینا, پہلے لوگ کتنے محتاط تھے. امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب لوگ اس فتوے کے حوالے سے آتے کہ حضرت اس کا حکم بیان فرمائیے, تو اکثر مقامات پر آپ فرما دیتے کہ لادری. لیکن آج آپ دیکھیے سوشل میڈیا کے اوپر جب بھی کوئی دین کی بات ہوتی ہے تو جناب آ جاتے ہیں,
پہلے ایک دور تھا حضرت, ایک علاقے کی مسجد ہوتی تھی, ایک ممبر ہوتا تھا, وہاں سے ایک پیغام آتا تھا اور لوگوں کے درمیان وہ ڈسکس ہوتا تھا. اور آج کیا ہے, ہر اسمارٹ فون ایک ممبر ہے, وہاں سے ایک صدا بلند ہوتی ہے. اب جناب کسی جگہ پر کوئی بھی ایشو آیا, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ حرام ہے, یہ کفر ہے, یار یہ جہنمی ہے, یہ جو نا منافقت ہے. مطلب ایسے ایسے جو ہے نا الفاظ کا استعمال, چائے کے ہوٹل پہ بیٹھ کے فتوے لگ رہے ہیں, چار لوگ بیٹھے ہوئے, یہ گمراہ یہ. اچھا آپ تعلیمی اداروں کی بات کر رہے تھے, پروفیسرز وہ اپنے کام کے ساتھ ساتھ ایک ٹھیکہ ان کے پاس جو ہے نا وہ افتاء کا بھی ہے. اور جناب کہ بھائی یہ جو کام ہے نا یہ حرام ہے, اور یہ کام جو ہے نا یہ ناجائز ہے. اب جائز کو ناجائز قرار دے رہے ہیں, حرام کو حلال قرار دے رہے ہیں, اور کوئی لمیٹیشنز نہیں, کوئی ریسٹرکشنز نہیں, کچھ نہیں, کوئی احتساب نہیں. اچھا اسی طریقے سے آپ عام طور پر اسٹوڈنٹس کو بھی دیکھیں کہ جب وہ آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو الامان والحفیظ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ایسی بربادی ہے کہ جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. تو جی آپ بولیے. تو لب لباب یہ ہے کہ واقعی میں یہ وہ پہلو ہے جو براہ راست اسلامی اصولوں سے ٹکرا رہے ہیں. ایک حلال چیز کو حرام قرار دینا, حرام کو حلال بنا دینا. ایک اور چیز, ہمارے کاروباری طبقے کے اندر مفتی صاحب, اگر آپ کسی کو کوئی شرعی مسئلہ بتا دینا کہ یار دین یہ کہتا ہے, ٹھیک ہے, فقہا نے یہ بیان فرمایا, تو کہتے ہیں یار کاروبار میں اسلام کو مت لاؤ. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے نظریے میں یہ بات ہے کہ اسلام اور بزنس یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. بالکل ایسا ہی. اسی طریقے سے سیاسی لوگ اس طرح کے معاملات کرتے ہیں. تو لب لباب یہ ہے کہ جو ہمارا پورا ضابطہ حیات کا کانسیپٹ ہے اسلام کا, اور ہمارا دین کامل دین ہے, اور یہ لوگ جو ہے نا اپنے مفادات کے چکر کے اندر جو ہے یہ اتنی بڑی بدعات کر رہے ہیں. تو اصل تو یہ بات قابل غور ہے جس پر بات ہونی چاہیے. میں ابھی انہوں نے ایک جملہ کہا لا ادری, تو مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا کسی بزرگ کے حوالے سے. ان کے پاس ایک بندہ سفر کر کے آیا بہت دور سے, تو اس نے پہلا سوال کیا حضرت میں, فار ایگزامپل کراچی میں حیدرآباد سے آیا, تو اس نے پہلا سوال کیا, انہوں نے اسٹریٹ فارورڈ جواب دیا لا ادری, میں نہیں جانتا. اس نے دوسرا سوال کیا, انہوں نے فرمایا لا ادری, میں نہیں جانتا. اس نے تیسرا سوال کیا, انہوں نے فرمایا لا ادری, میں نہیں جانتا. تھوڑی دیر کے بعد وہ غصے میں آ گیا. اس نے کہا اتنا بڑا نام آپ کا, میں کہاں سے سفر کر کے آپ کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا ہوں, اور میں جو پوچھ رہا ہوں آپ ایک ہی جواب دے رہے ہیں لا ادری, میں نہیں جانتا. ان لوگوں کا ضبط کتنا تھا اور خلوص کتنا تھا کہ انہوں نے مسکرا کے فرمایا کہ غصہ مت کیجیے, میرے پاس جتنی لا ادریاں ہیں اتنے تمہارے پاس اونٹ ہوتے نا تو تم بڑے مالدار آدمی ہوتے. اللہ یعنی کتنا مسکراہٹ اور نفیس اور لطیف جواب دیا. اس ضبط کی بھی ضرورت ہے. ہم جو ہے نا وہ بحثوں میں بہت زیادہ الجھ گئے, اور ہمارے یہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید میں اگر جواب نہیں دوں گا تو میری کریڈیبلٹی خراب ہو جائے گی. کئی لوگ ہیں اس لیے غلط مسئلے بھی بیان کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں ایک تو یہ ہونا چاہیے کہ جو چیز آپ کے دائرے میں نہیں آتی, اب جیسے وراثت کے مسئلے اکثر آتے ہیں نا, تو میں عبدالصمد کو بھیج دیتا ہوں. کیا بات. عبدالصمد وراثت کے اندر مفتی منیر رحمہ اللہ وصال فرما گئے, ورنہ پہلے نمبر پر مفتی منیر رحمہ اللہ, یاد ہے آپ لوگوں کو وراثت آپ لوگوں نے پڑھی ہے نا, ان سے کیا وراثت تھی ان کی, تو ان سے پوچھ لیا کرتا تھا. یا پھر اب عبدالصمد کو بھیج دیتا ہوں, وہ جواب لکھ کے بھیج دیتا ہے, میں آگے ارسال کر دیتا ہوں. اسی طرح کچھ اور شعبے ہوتے ہیں جہاں پر میں زیر مطالعہ نہیں ہوتا, میں اسٹریٹ فارورڈ کہتا ہوں بھائی مجھے نہیں پتا. یہ جو ایک دماغ میں فطور ہے نا کہ بس میں پہلے نمبر پر رہوں, بقیہ سارے میرے پیچھے ہونے چاہیے, یہ کیا ہے بھائی؟ تقسیم مختلف ہے. میں سب سے آگے رہوں, بقیہ پوری دنیا کا بیڑا غرق ہوتا ہے تو ہو جائے. یہ چیز بھی ختم کرنے کی ضرورت ہے. بلکہ وہ ایک مجھے جملہ یاد آ رہا ہے کہ جس سے سوال کیا گیا, ترجمہ کرتے ہیں اس کا, جس سے جو ہر چیز کا جواب دے فہو مجنون, بالکل ایسے اسے مجنون قرار دیا کہ ہر چیز کا جواب نہیں دیا جاتا. دین کے اتنے مطلب طلاق ہے, اطاق ہے, لعان ہے, بیوع ہے, ایلا ہے. اب یہ سارے ابواب کے تحت اگر آپ فقہ حنفی کے مطابق مسئلے جمع کریں تو میرے خیال میں لاکھوں میں تو جائیں گے نا جزیات کی صورت میں. ایک بہار شریعت جو خلاصہ ہے اسی کو دیکھیں تو ہزاروں میں جائیں گے. اب ہر جزیہ آپ کو مستحضر ہو یہ ضروری تو نہیں. اچھا یہ ہمارے لیے ہے. اب وہ جو چائے کے ہوٹل پہ چار دوست بیٹھے میں, وہ فلاں جو مفتی ہے وہ تو گمراہ ہے, وہ مولوی یہ دلیل دے رہا تھا, یہ بحث ہو گئی,
یعنی آپ سوچئے کہ یہ ہمارا دین ہے. حضور اسی بات کو اگر ہم قرآن کریم کی روشنی میں دیکھیں، قرآن فرماتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، کہ وہ موقف نہ اپناؤ جس کا تمہیں علم نہیں ہے. اچھا، اسی طریقے سے حدیث مبارکہ کو دیکھیں، سنی سنائی باتوں کو آگے بیان کرنے سے حضور نے منع کیا. اور آج یہی چیزیں ایک اسلامی یہ حدیث قرآن اصول ہوئے، ان کے مخالف انداز میں شیئرنگ کے نام پر، ڈسکشن کے نام پر کتنا رائج ہیں. ایک بدعت کی طرف میں توجہ دلانا چاہوں گا. شوہر ہے، اسی کی اولاد دنیا میں آنے والی ہے، ٹھیک ہے، ایک لیڈی ڈاکٹر اندر ہے، گائنے کی لوگ ہیں، خواتین ہیں، نو پرابلم. شوہر کو دروازے سے باہر کھڑا کر دیا جاتا ہے اور پیرا میڈیکل اسٹاف کے اندر میل ہیلپرز وہ اندر روم میں بہت ہوتے ہیں. بڑا مسئلہ ہے. اس کو کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ حضور کے لائے ہوئے اصولوں کے مخالف نہیں ہے؟ اس کی کوئی وضاحت نہیں ہے، یعنی یہ وہ خرابی ہے اس کی وضاحت بھی نہیں ہو سکتی. اسی طرح جو ریاست آپ سے ٹیکس لے رہی ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ کم از کم مرنے کے بعد آپ کو زمین کا ایک ٹکڑا دے. اب قبریں خریدنی پڑتی ہیں، یہ کیا ہے؟ اور وہ ابھی بھی گاڑی قبروں میں کے اوپر آتے قبریں. ہوئے ایک بات آپ بتا رہے تھے لاہور کی، وہ کیا تھی ذرا وہ بتائیں نا تاکہ اس سے بات جو میں گیا ایک مطلب رمضان المبارک سے غالباً 4 یا 5 روز پہلے کی بات ہے. ایک پارک میں گئے، ہم 2 دوست ہیں، اور وہاں پر ہوا اس طریقے سے کہ اس میں جو ہے نا ڈسکاؤنٹ آفر دی جا رہی تھی لوگوں کو. رمضان المبارک، اسی رمضان کے حوالے سے ڈسکاؤنٹ آفر تھی کہ آپ جو ہے وہ مناسب قیمت پر سامان خرید سکتے ہیں. مفتی صاحب وہاں جب ہم گئے نا تو پہلے تو ایک میلے کا سا سما تھا، بڑی خوشی بھی ہو رہی تھی کہ یار انہوں نے جو نا کچھ چیزیں ایسی کی ہوئی ہیں جو اچھا لگ رہا تھا کہ اچھا ہے. تھوڑی دیر کے بعد جو نا تلاوت قرآن شروع ہوئی، اور کیا خوبصورت آواز قاری کیا صاحب کی. بات ہے. پھر اس کے بعد نعت شریف. تو اپنا تو دل اور کہ یار پارک کے اندر ٹھیک ہے نا اتنا بڑا پروگرام اور اس میں مطلب لوگ بھی آ رہے ہیں، تلاوت و نعت. پھر اس کے بعد جو ہے وہ قومی ترانہ ہوا، اور معلوم ہوا کہ جو ڈسکاؤنٹ آفر ہے تو مطلب یہ جو سنگنگ کے شعبے کے جو لوگ ہیں، ڈانس پارٹیاں کرنے والے ہیں، ان لوگوں کا جو ہے وہ پروگرام ہونا. اور آپ یقین جانیے کہ میں نے عصر کی نماز وہاں پر پڑھی، اور انتہائی دشواری کے ساتھ جس اسٹیج پر ابھی کچھ لمحات پہلے تلاوت قرآن اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تھی، اسی اسٹیج پر یہ جو ہے نا وہ ناچ پارٹیاں شروع ہو گئی. اب آپ یہ بتائیے کہ پوری ہسٹری 1450 سال کا آپ زمانہ دیکھ لیجئے، کبھی ایسا نہیں ہوا. یعنی تصور ہی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ جس تلاوت قرآن سے برکتیں حاصل کرنی ہے. اچھا حضرت یہ صرف یہ پارک میں فرسٹ ٹائم نہیں ہوا، آپ اسکول کالجز اور یونیورسٹیز کے پروگرام میں آپ دیکھ لیں، مطلب جہاں کوئی اس طرح کا پروگرام ہوتا ہے تو وہاں پر اچھا پھر یہ پوچھا جائے گا کہ ہم یہ میوزیکل پروگرام اگر ہونا ہے تو اس سے پہلے تلاوت قرآن نہ کر لیں، سفید و سیاہ کو جمع کر لیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس قسم کی وضاحتیں بھی دینی ہے. ارکے گلاب کے اندر 2-4 قطرے پیشاب کے بھی ڈالو. توبہ. بس اللہ تعالیٰ ہمارے احوال پہ رحم فرمائے. حضور ایک ایگزامپل اگر آپ اجازت دیں پھر ہم سوالات کی طرف چلتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصول ہمیں دیے پوری ریاست کے لیے، انڈیویجول سطح پہ بھی اور اجتماعی سطح پہ بھی، وہ اصول ایک لفظ میں بولیں تو صداقت کا اصول تھا. کیا بات. آج میری آپ کی پروڈکٹ جو بھی ہم بناتے ہیں اس کی پیکیجنگ کیا ہے؟ اندر کیمیکل کا لال شربت ہوتا ہے اور اوپر ہم نے تصویروں کے اندر انگور اور سیب اور 85 چیزیں ڈالی ہوئی ہوتی ہیں. سیدھی سیدھی بدعت. یہ تو انٹرنیشنل لاز ہمیں پابند کر دیتے ہیں کہ انگریڈینٹس لکھو تو اس کو کوڈ ورڈ کے اندر چھپا چھپا کر جو ہے لکھا جاتا ہے کہ عام آدمی سمجھ ہی نہ پائے. دوائیوں کے اندر بدعتیں ہیں، غلط بیانیہ، خیانت اور امانت کی خلاف ورزیاں ہیں، اور ان کو کوئی بدعت قرار دینے کو تیار. شیطان نے کہاں گھما دیا، اور وہی پروپیگنڈا جس کے شیطانی چیلے بن گئے ایسے لوگ جو علماء سو کہلاتے ہیں. ذکر اللہ کرنے کو، درود و سلام پڑھنے کو، قرآن پڑھنے کو، دعائیں کرنے کو، نوافل کی جماعتیں کرنے کو، اذکار کرنے کو، یعنی یہ ساری چیزوں کو تو بدعت کے نام پر پھر کوئی نہ کوئی جان پا رہا ہوتا ہے. لیکن وہ جو اصل بدعتیں تھیں، گناہ کبیرہ کی، خیانت کی، بددیانتی کی، کرپشن کی، ذخیرہ اندوزی کی، 2 نمبریوں کی، بے حجابی کی، بے حیائیوں کی، یہ بدعتیں اور چاروں طرف ہیں یہ بدعتیں. یعنی اگر کوئی کہے کہ ہم بچے ہوئے ہیں، اللہ کرے کہ وہ بچا ہوا. بس اللہ تعالیٰ ہمارے احوال پہ رحم فرمائے. اور انتہائی اہم موضوع تھا اور ہم نے تقریباً جہاد کو کور کیا. کچھ موضوعات ایسے ہوتے ہیں جو علمی ہوتے ہیں
یعنی عوام کے نہیں ہوتے. بیسیکلی یہ جو موضوع ہے یہ علماء کا موضوع ہے, عوام کا موضوع نہیں ہے. عوام کے لیے کیا ہے کہ آپ کو جو چیز سمجھائی گئی ہے وہ آپ سمجھ جائیے. اس پوری گفتگو کے پیچھے جو بنیاد ہے وہ علمی اور فکری بنیاد ہے, اور وہ بنیاد ہے ان نصوص کی بنا پر جو قرآن اور حدیث سے مستفاد ہیں. بس ایک بات میں کہوں گا, اور وہ یہ ہے کہ جو لوگ تعلیم و تعلم سے وابستہ ہیں, یعنی سیکھنے اور سکھانے سے وابستہ ہیں, وہ سیکھنے اور سکھانے کو صرف پیشے کی حد تک نہ رکھیں, اللہ, تربیت کریں. کیا بات. وجہ کیا ہے کہ آج کے دور میں دیکھتا ہوں نا, تو مجھے یہ چیز تھوڑی تکلیف دیتی کہ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں اپنا ادارہ بنا لوں. ہر بندہ مجھے ادارے کے لیے چندہ دے دو, یا میں ایک ادارہ بنا لوں تاکہ میں چندہ مانگتا رہوں. یہ فیکٹ ہے. اس ادارے سے امام اعظم کے پاس کون سی بڑی بلڈنگ تھی؟ امت کو امام ابو یوسف اور امام محمد ملے, اللہ. اور یہ پوری تاریخ ہے. جو آپ کے پاس زانوِ تلمس طے کرنے کے لیے آیا ہے, اس میں آپ نے رسوخ فی العلم, مزاج شریعت سے آشنائی, ورع اور تقوی کتنا پیدا کیا. کیا بات. ہمارے یہاں تو دن بدن آپ دیکھیں, یعنی اب تو دینی تمام شعبے کمرشلائز ہوتے چلے جا رہے ہیں. انا للہ. اور ہم یہ نہیں کہتے چلے کہیں پہ ضرورت ہے, حالات زمانہ تبدیل ہو گئے, ہم جانتے ہیں بھائی, ہمیں پتہ ہے, ہم بھی اسی زمانے میں رہتے ہیں, لیکن آپ کا مقصد ہی پیسہ ہو جائے. یعنی حالات زمانہ کی وجہ سے آپ کا مقصود ہی صرف ادارے سے اپنا استحکام ہو جائے, تو پھر دین کیسے قائم رہے گا؟ رسم علم تو رہے گی لیکن فقدان تربیت کے ساتھ ختم ہو جائے گا. تو تربیت جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس طرح کے موضوعات پر علماء, اب وہ جو میں نے جہت بیان کی, شرک و بدعت پر جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں نا پاک و ہند کے اندر, وہ سارے اس پہ رائے میں لکھی گئی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اب آپ رونا کیا رو گے؟ یعنی جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں شرک و بدعت پہ جلدوں کے اوپر, اس کا پیرایا ہی وہ ہے کہ جواباً ان کو مشرک قرار دو. اچھا, اور ایک مزے کی بات بتاؤں, ڈاکٹر مسعود صاحب رحمۃ اللہ علیہ, بڑے محقق آدمی, پی ایچ ڈی اسکالر, ان کی کتاب میں پڑھ رہا تھا تو انہوں نے بتایا کہ بدعت کے عنوان پر ایک مخصوص علاقے انڈیا کے, وہاں کے اسکالرز کی کتابیں لکھی گئیں, اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے انگریزوں نے فنڈ دے کر ان کو چھپوا کر پورے ہندوستان کے اندر تقسیم کیا. بتائیے. اور ایک گروپ کو, وہی جو عاشقان رسول کا گروپ تھا, ان کو مشرک اور بدعتی ثابت کرنا ان کتابوں کا مرکزی خیال اس تھا. میں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کام میں انگریزوں کی سازش بھی مطلب اللہ معاف کرے. بس یہ الزامات جانبین سے ہے, کبھی ہم اس پر بات کریں گے, ٹھیک ہے نا. یعنی ہم خیر, کہتے میں نے اسی لیے ہیں کتاب وہ کا انگریزوں کے ایجنٹ, وہ کہتے ہیں یہ انگریزوں کے ایجنٹ ہمارے لیے جو ہے نا وہ واجب. میں کہتا ہوں بھائی اس فائل کو بند کرو. ہاں, اصل بات اصولی. اور آپ نے نام لیا مفتی ڈاکٹر مسعود صاحب, یہ نام آ گیا تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ان کی کتابیں منگوائیے. وہ ڈاکٹر عدنان صاحب ہے نا, عدنان خورشید صاحب, ڈاکٹر عدنان خورشید, وہ ان کے مرید بھی ہیں. کیو ٹی وی پہ ہماری کچھ ملاقاتیں رہی ہیں, تو وہ ان کے حوالے سے اکثر تحاریر مجھے واٹس ایپ پہ بھیجتے رہتے ہیں. کیا علمی شخصیت تھی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ قدر کون کرے. اکثر کو تو نام بھی نہیں پتا ہوگا. بالکل ایسے نہ تعارف. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمارا مسلک کے اندر ایک مسئلہ کیا ہے بہت بڑا, اس پر کبھی بات کریں گے, کہ ہم جن کو اپنا امام مانتے ہیں ان کے علم کا عالم یہ تھا کہ دیوبندی وہابی لوگ بولتے تھے کہ احمد رضا جیسا کوئی عالم نہیں ہے. اور آج ان ہم پر جو چھاپ لگ چکی ہے وہ کیا ہے, بریلوی جاہل ہوتے ہیں. وجہ کیا ہے بتاؤ؟ وجہ یہ ہے, نہیں تعصب نہیں, ہمارا اپنا قصور ہے. ہم نے اپنے مسلک کو خطیبوں کو سونپ دیا ہے. ان کے علم کے بارے میں الفضل ما شہیدت بہ الآدھا, وہ لوگ بولتے تھے بھائی احمد رضا جیسا عالم جو بھی تھا, ہم پہ فتویٰ بھی لگاتا تھا, لیکن عالم بہت بڑا تھا. آج بھی مانے جدار جاتے پڑھیں, ہیں. فتاوی رضویہ پڑھیں. اور آج آپ کے جو ٹاپ پر لوگ ہیں 10 کے نام لکھیں, اور میں آپ سے پوچھوں گا اب مجھے بتاؤ ان کا مبلغ علمی کیا ہے, ان کی علمی استعداد کیا ہے. آپ کہیں گے نہیں انہوں نے بڑا انقلاب بپا کو, بھائی کیا ہے, لیکن اصل فضل جو ہے وہ علم کا ہوتا ہے. مجدد جو ہے اسے کون قبول کرتا ہے, عوام یا علماء؟
جس کو علماء قبول کر لیں. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ, احمد سعید کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, علامہ سردار صاحب رحمۃ اللہ علیہ, مفتی عبدالقیوم ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, آپ کے اکثر لوگوں کو تو نام ہی نہیں پتہ. اچھا یہ تو قریب کے ہیں نا, ماضی میں اعلیٰ حضرت کے دور زمانے کے رام پوری علماء, دہلی کے علماء, مولانا حشمت علی خان رحمۃ اللہ بالکل علیہ, بڑے بڑے مطلب خانوادے تھے. اب یہ مظہر اللہ دہلوی صاحب کی اولادوں میں سے ہیں ڈاکٹر مسعود صاحب. تو خیر اب ہمارے یہاں اس پر بات کریں نا تو یہ پورا ایک موضوع ہے کہ ہماری ساری عوام کو بٹھا دیا ہے, بیٹھو نعت سنو, چندہ وندہ جمع کرواؤ, ایک محفل نعت پہ 5 لاکھ روپے لگیں گے, 2 لاکھ روپے نعت خواں کے جیب میں ڈالیں گے, 1 لاکھ روپے ویڈیو والے کو دیں گے فار ایگزامپل, 2 لاکھ روپے ساؤنڈ والے کو دیں گے. تقریر کے لیے جو آئے گا اس کو پہلے ہی دبا کے رکھیں گے کہ جی فلاں بڑے لوگ آ رہے ہیں, وہ جلدی جلدی خطاب کرے گا اور اس خطاب کے اندر کوئی سوچ کوئی فکر نہیں, نتیجہ مطلب اب جو لوگ روتے ہیں نا ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ بھائی دیوبندیوں کے یہاں اسٹریٹ فارورڈ بات کریں, اور یہ بات وہ ہے کہ جو دنیا جانتی ہے, ہم کوئی مطلب نام لے کے کوئی ہم غلط کام نہیں کر رہے. ان کے یہاں آج بھی ان کا مسلک ان کے علماء کے ہاتھ میں, ان کی عوام اور ان کے علماء کے درمیان بروکرز نہیں ہیں. ہمارے یہاں اگر وہ علماء ہیں بھی تو درمیان میں کون موجود ہے؟ بروکرز. اچھا پھر جو پروگرامز ہیں, پہلے کیا ہوتا تھا, مفتی حضرت علامہ شفیع کاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کا خطاب لوگ بیٹھتے تھے. اس میں ہمارے طبقے کا بھی قصور ہے کہ خطاب بھی آپ وہ جب آپ روایتی کریں گے تو آپ کو کوئی سننے کے لیے نہیں آئے گا, جو اچھی طرح پڑھے گا اس کو سننے کے لیے آئے گا. یہ بھی ایک پہلو ہے. تو اس کے اوپر ہمیں بات کرنی ہے کہ یہ ہمارا قصور ہے. اپنے قصور کو وسعت قلبی کے ساتھ, میں اس کے اندر بالکل بھائی غلط ہے, چاہے اس کا ارتکاب شاہد ہی کیوں نہ کرے, استثناء نہیں ہے ہمارے پاس. تو اس پر بھی بات ہونی چاہیے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمہ اللہ بحیثیت رد بدعات کی عظیم شخصیت. کیا بات, کیا یعنی ہم ہمیشہ ڈیفینسو کیوں رہیں کہ وہ اعتراض کریں اور ہم کہیں نہیں یہ بدعت نہیں ہے, یہ ایسا نہیں ہے, یہ ویسا نہیں. ہم خود رد کریں بدعت کا کہ بھائی جو ہمارے یہاں ایسی چیزیں ہیں, مثال کے طور پر عرس پر کوئی ڈھول تماشے کرتا ہے, مزارات خواتین سجدے ہیں, یہ ساری بدعات ہیں. بالکل. اور اس کو بدعت جو ہے وہ ہمارے اکابر نے قرار دیا اپنی کتابوں کے اندر, تو ہمیں اس کو اس طور پر لینا ہوگا. بہرحال آپ لوگوں کے جلدی سوالات شامل کرتے ہیں, 12 بج چکے ہیں اور پھر اختتام کی طرف چلتے ہیں. سب سے پہلا سوال ہے ایک بہن کا, بنت بشیر کر کے, والیوم از ٹو سلو. کوئی پرابلم آ رہی ہے؟ چلے, یہ بعض اوقات موبائل میں بھی ہوتا ہے. ہمارا بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہماری طرف سے اوکے ہے, ڈن. ارشد رضا عطاری صاحب, مفتی صاحب آج کافی دیر ہو گئی, خیریت تھی؟ بالکل خیریت تھی. ایک پرابلم تھی, وہ پرابلم حل ہوئی اور ہم لائیو آ گئے. تھوڑا بہت 5-10 منٹ 15 منٹ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں لائیو میں, آپ کو پتہ یہ مسئلہ رہتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سوال یہ ہے کہ بوڑھی عورت اگر بیوہ ہو جائے تو اس کی عدت کے کیا احکام لاگو ہوں گے؟ اکثر دیہاتوں میں بوڑھی عورتیں مرد کی میت کے ساتھ بیوہ ہونے والی عورت کو بھی ساتھ گھر سے باہر نکال دیتے ہیں. ایسا کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ایسا کرنے سے عدت ختم ہو جائے گی؟ برائے کرم رہنمائی فرمائیں. عدت ایک مخصوص مدت کو کہتے ہیں, اور شوہر کا انتقال ہو جائے تو 4 ماہ 10 دن ان کی عدت ہے شریعت کی طرف سے. گھر سے نکل گئے, اللہ سے توبہ کریں, معافی مانگیں اور گھر میں آ کر دوبارہ ٹھہری رہیں. باہر نکلنے سے عدت ختم نہیں ہو جاتی, نہ ٹوٹتی ہے. البتہ یہ کہ عورت چاہے جوان ہو یا بوڑھی ہو, بیوہ ہوگی تو اس کو عدت گزارنی ہوگی. عدت کی مدت تک کے دوران وہ کسی اور سے نکاح بھی نہیں کر سکتی, اور اس دوران ایک سوگ کی کیفیت بھی اس پر رہنی چاہیے. اور عدت کی مدت 4 ماہ 10 دن ہے. یہ متعین ہے کہ جو عدت, یہ بیسیکلی سوگ ہے, تو سوگ کی یہ عدت ہے 4 مہینے 10 دن. یہ اغلاط العوام میں سے ہے. یہ جو آپ نے سوال کیا کہ گھر سے نکلے تو عدت ٹوٹ گئی, اب دوبارہ سے شروع کریں, تو نہیں, طلاق ہوئی عدت شروع ہو گئی. ٹھیک ہے. اسی طرح انتقال ہوا تو عدت کی مدت شروع ہو گئی. اس کا مطلب شرعی طور پر ایسا نہیں ہے کہ وہ عدت ٹوٹ گئی ہے تو اب کرنے کی ضرورت نہیں. باقی وہ جو مرد کے ساتھ یا میت کے ساتھ خاتون کو قبرستان تک لے جاتے ہیں, یہ جہالت کی انتہا ہے. ہمارے دین میں اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے کہ خواتین کو جنازوں کے ساتھ لے جایا جائے, چاہے وہ ضعیف العمر ہی کیوں نہ ہو. مصطفیٰ رضا صاحب, مفتی صاحب, مفتی عثمان صاحب نے, مفتی ماہ صاحب نے بہت کمال گفتگو کی جی, ماشاء اللہ. ایزی پیسہ پر ایک, احمد رضا نوری صاحب ہیں, ایزی پیسہ پر 1 روپے کی رقم واپس کر دی جاتی ہے, صورت میں کیا حکم ہے؟
میرے علم میں ایسا نہیں ہے، کر دی جاتی باقی ہے. اس کو دیکھا جائے. 2 بندے یہاں پر، ایک تو مفتی معاذ صاحب ہیں، دوسرا ہمارا بندہ بیٹھا ہوا ہے. ان دونوں نے حمزہ واپس نہیں کی جاتی نا تو قمار کے اندر آئے گا. ایسا نہیں ہے تو وہ نمبر پہ لکھ کے بھیجیں، اس کو ریسرچ کر ہاں، لیں گے اس پہ. ظاہری طور پر جو ہے وہ ہم نے بیان کر دیا ہے کہ اس میں آپ کی اماؤنٹ ضائع ہو جاتی ہے. مفتی صاحب، جب بھی سوشل میڈیا پر اہل غزہ پر ظلم کی ویڈیو آتی ہے ان کو دیکھ کر ڈپریشن ہو جاتا ہے. ہونا چاہیے جی. یہ تو مفتی صاحب اس سچویشن میں خود کو کیسے سنبھالیں؟ اس سے کام میں بھی دل نہیں لگتا افسوس کی وجہ سے. یہ تو ایمان کا تقاضا ہے. یعنی جو اس وقت صورتحال ہے غزہ کی اور جو ماضی میں ہوا اور جو اب رپورٹس سامنے آ رہی ہیں، اس میں میں سمجھتا ہوں کہ شقی القلب ہوگا کہ جو غمگین نہ ہو اور جو پریشان نہ ہو. اللہ تعالیٰ ان کے احوال پہ رحم فرمائے. اور ادنا درجہ اب یہی ہے کہ ہم فزیکل کچھ کر نہیں سکتے تو کم از کم ان کے دکھ میں، درد میں شریک ہوں، اور ان کے لیے سوشل میڈیا پر جو جس درجے پر ہے وہ اپنا مؤثر کردار ادا کرے. یہ ایمان کا تقاضا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تر المؤمنین فی تراحمہم و توادہم کمثل الجسد. اور یہ جو غزہ کے اندر ہوا ہے یہ تو انسانیت سوز ہے. تاریخ میں کبھی اس طرح کے معاملات نہیں ہوئے. تو اس میں میں کوئی یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ جی میں کوئی آپ کو ایسی بات بتاؤں کہ جس میں افسوس ختم ہو جائے. یہ افسوس ہونا تو یہ ایمان کا تقاضا ہے، رقت قلبی ہے. بہرحال ان کے لیے دعا کریں اور ان کے ایصال ثواب کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں وہ ضرور کیجیے. بدعت حسنہ کے متعلق بھی کچھ فرمائیے بما مثال. بہت ساری مثالیں ہیں. مسجدوں کے محراب ہیں، اسی طرح جو ہے وہ تراویح کی جماعت ہے، اسی طرح پکے ممبر بنانا ہے، پھر اسی طرح احادیث کو بعد میں مرتب کرنا ہے، قرآن پر زبر زیر پیش لگانا ہے. بہت ساری ایسی مثالیں موجود ہیں. اس پر پوری کتابیں موجود ہیں. حمزہ رضا صاحب مفتی صاحب کی بارگاہ میں سلام عرض ہے کہ حضور اگر عورت ناپاکی کی حالت میں تو کیا وہ اگر کھانا پکائے یا اگر وہ کپڑے واش کرے تو اس کی ناپاکی کی وجہ سے باقی کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے؟ اور کھانا پکانا کیسا؟ کھانا پکائے، کپڑے دھوئے، کسی چیز پر کوئی اثر مرتب نہیں ہوگا. وہ جو حکم ہے وہ اس کی ذات کے حوالے سے ہے کہ نماز ساکت ہو جاتی ہے. ان دنوں میں عورت کو منحوس سمجھنا، کچن میں نہ جانے دینا، یہ اغلاط العوام میں سے ہے اور یہ جاہلانہ باتیں ہیں. انہیں ختم کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ عورت کے حق میں کوئی عیب بھی نہیں ہے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ عورت کے حق میں اسے کوئی کمتر سمجھنا، کپڑے نہ دھونے دینا، اور یہ کوئی نجاست حقیقیہ نہیں ہے کہ وہ کھانا بنائے گی تو نجاست جو ہے وہ سرایت کر جائے گی اور کھانا خراب ہو جائے گا. یہ بالکل غلط ہے. اس طرح کی چیزوں کا ہمارے دین میں کوئی بھی عمل دخل نہیں ہے. سعدیہ زبیر صاحبہ ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب، آج ہم نے سیکھا کہ بدعت 2 طرح کی ہوتی ہے، بدعت حسنہ اور بدعت صحیحہ. آئی ایم رائٹ؟ 100% رانگ. صحیحہ نہیں ہے، سیئہ. بدعت حسنہ، حسنہ مینز اچھی. بدعت سیئہ، سیئہ کہا جاتا ہے، سیئات جیسے جمع ہے اس کی، بری بدعت. بدعت حسنہ وہ بدعت جس کی وجہ جو اصول اسلام کے مطابق ہو اور دین سے اس میں کوئی نقصان نہ ہو، دین کا اس میں کوئی نقصان نہ ہو. اور بدعت سیئہ وہ بری بدعت جو ہم نے پوری اتنی تفصیلی گفتگو کی ہے کہ جو اصول اسلام کے خلاف ہو، اسلام کی اصل شکل کو مسخ کر دے. دین کا اصل صورت، دین کی جو اصل شکل ہے وہ مسخ ہو جائے، وہ بدعت سیئہ ہے. یہی ہوتا ہے کہ بعض اوقات سننے کے اندر ابھی لکھا ہوا ہے بدعت صحیحہ، تو اب اس کا مقابل کیا بنے گا؟ بدعت غلطی. اچھا حضور، یہاں پر میں ایک چیز عرض کروں. دیکھیں، چیز بسا اوقات ایک ہی ہوتی ہے لیکن اس کو ایلوبریٹ کرنے یا اس کو ڈسکرائب کرنے کے انداز الگ الگ ہوتے ہیں. بدعت کے معاملے میں بھی آپ یہ 1500 سالہ اسلامی تاریخ کو دیکھیں تو علمی اعتبار سے علماء 2 طرح کے گزرے ہیں. ایک علماء نے اسٹریٹ فارورڈ انداز اپنایا. انہوں نے کہا اسلامی اصول بنیاد ہیں، ان اصولوں کے مطابق جو بھی کام ہوگا ہم اس کو بدعت نہیں کہیں گے اگرچہ وہ نیا کام ہو، اور ان اصولوں کے خلاف جو بھی کام ہوگا ہم اس کو بدعت قرار دیں گے اور وہ گمراہی ہے. اور حدیث اپنے اطلاق پر ہے کہ کل بدعت ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار.
یہ ایک طبقہ علماء کا انداز تھا، اور وہ سب اہل حق اہل سنت تھے. اچھا، اہل حق اور اہل سنت ہی کہ کچھ دوسرے علماء کا پورا ایک گروپ ہے، الگ الگ دور میں وہ الگ الگ لوگ تھے، لیکن ان کا انداز یہ ہے کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ بھائی بدعت کے بنیادی معنی کو دیکھو، اور بنیادی معنی ہے کہ نیا کام، یعنی حضور یا صحابہ نے جو کام نہیں کیا یا جس انداز سے نہیں کیا، اس سے ہٹ کر ایک نیا انداز میں کوئی بھی کام آئے گا آپ اس کو بدعت بولیں گے. لیکن جب یہ عمومی معنی لے لیں گے تو اب آپ کریں گے دو حصوں میں تقسیم بدعت کو. ایک بدعت وہ جو اسلامی اصولوں کے خلاف نہیں ہے بلکہ اسلامی اصولوں کی سپورٹ میں نیا انداز اپنایا گیا ہے، تو آپ کہیں گے یہ ہے تو بدعت لیکن چلو اچھی ہے کیونکہ اسلام کے اصولوں کے مطابق ہے، اس لیے اس کا نام رکھ دیا گیا بدعت حسنہ، اچھی بدعت، حسنہ اچھی. اچھا، اس کے مقابلے میں دوسری بدعت وہ ہوگی جو اسلامی اصولوں کے خلاف ہے. اسلامی اصولوں کے خلاف ہوگی تو ظاہر بری ہوگی، تو اس کا نام رکھ دیا گیا بدعت سیئہ. یہ ایک دوسرے گروپ آف علماء کا انداز تھا. آپ جس انداز کو بھی فالو کر لیجئے، اینڈ رزلٹ یہی آئے گا کہ بری بدعت جو دلالت ہے، جو فنار ہے، جو اللہ رسول کی ناراضگی کا سبب ہے، وہ ہے جو اسلام کے اصولوں کے خلاف ہے. امید ہے بات کلیئر ہو گئی ہوگی. سبحان اللہ. اچھا جی، کہاں گئے سوالات؟ آگے پیچھے ہو گئے. ویسے اس کا ہے نا کلپ بننا چاہیے حمزہ، بہت امپورٹنٹ ہے یہ بات جو ہے نا، جو کنکلوژن ہے نا، اس کا کلپ بنائیے گا، ٹھیک ہے؟ تقبل اللہ. احمد رضا قادری نوری صاحب، ڈاکٹر مسعود صاحب وہی ہیں جنہوں نے اعلیٰ حضرت کی سوانح پر کافی کام کیا ہے. بالکل ایسے ہی. یہ ہوتا ہے انما یعرف ذا الفضل ذووہ، انہوں نے بڑا کام کیا ہے. بالکل وہی ہیں، اور آپ انشاءاللہ سرچ کریں گے تو ان کا بہت کام آپ کو مل جائے گا، اور انہیں پڑھنا چاہیے. اردو بہت اچھی ہے. میں جو اکثر کہتا ہوں نا کہ ہمارے یہاں اردو لوگوں کی خراب ہوتی ہے. اگر آپ کو بہترین اردو داں بننا ہے یا ادیب بننا ہے، اتنے مرتب جملے لکھتے ہیں کہ آپ کو پڑھ کے لطف آ جائے گا. ان اور کا عام انداز فہم. تحریر بھی بڑا منفرد ہے، ایک بالکل انوکھا ایسا ہی ہے. انداز تھا. عمر جمیل صاحب، حضرت آج کے دور میں تبلیغ کا طریقہ کیسا ہونا چاہیے؟ سمندر کو کوزے میں بند کرنے کے مترادف ہے پورا موضوع ہے کہ کیسا ہونا چاہیے. ویری سمپل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق. لیکن یہ کہنا آسان ہے، کرنا مشکل ہے. ہمارے یہاں کئی بار جو ہے نا، وہ میں اکثر سمجھاتا ہوں قرآن حدیث سادہ، جس پر ہم بات کرتے ہیں. ہمارے یہاں بعض اوقات بات بھی اس لیے کی جاتی ہے کہ میں یہ ثابت کر لوں کہ میں بڑا عالم ہوں، استاد ہوں میں. ٹھیک ہے، حضرت نہیں، اعلیٰ حضرت ہوں. اعلیٰ حضرت ہوں میں. ٹھیک ہے، محقق بے بدل ہوں میں. ٹھیک ہے، بقیت السلف والخلف ہوں میں. ٹھیک ہے، نجیب النجبا ہوں، نقیب النقبا ہوں. ٹھیک ہے، عمود میں سے ہوں میں، جو چار افراد ہوتے ہیں. الفاظ سر کے اوپر سے جاتے ہیں، اسی لیے تو کہتے ہیں نا، عوام کے سر کے اوپر سے ہی جاتے ہیں یہ. لیکن یہ ایک بیماری ہے. صحیح. تو میں جو بات کہنا چاہ رہا تھا وہ آپ نے کہہ دیا، تو میرے اس کے ساتھ بہت سارے القابات جوڑ دیے کہ اپنے آپ کو دیکھیں نبی کریم کتنے سادہ انداز میں بیان کرتے تھے. کیا بات. ٹھیک ہے، تو وہ سادگی اختیار کرنا بہت ضروری ہے، البتہ نرمی کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ. اگر مجھے یاد رہا تو ہم اس پر پورا ایک پروگرام کر لیں گے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. بعض اوقات جو ہے نا وہ تبلیغ کے اصول نہ پتہ ہوں تو نفع کے بجائے نقصان ہو رہا ہوتا ہے. چلیں جی، اس کے بعد کون ہیں؟ محمد شاہد رضوی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب آپ بہت استغفر اللہ نظر بد سے بچائے تو چلیں جی، آمین. مفتی صاحب سے آپ کیسا دیکھنا چاہتے ہیں طلباء کو؟ میں ویسا ہی دیکھنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہو. صوفی ہو، صاف نیت ہو، خلوص والا ہو، علم پر تکبر نہ کرے، عاجزی کے ساتھ رہے، انکساری کے ساتھ رہے، مقصود دین ہو، مفادات نہ ہو. اور یہ تربیت کا حصہ ہے. ہم کوشش کرتے رہتے ہیں، سمجھاتے رہتے ہیں. اپنے لیے میں بھی طالب علم ہوں، میں اپنے لیے بھی جو ہے نا یہ محاسبہ وقتاً فوقتاً کرتا رہتا ہوں کہ بھئی یہ ہم جو کام کر رہے ہیں کیا ہے. ورنہ شیطان جو ہے نا وہ اس انداز کے اندر گمراہ کرتا ہے کہ پتہ نہیں چلتا. اس کی واردات اتنی باریک ہوتی ہے اور وہ اس طریقے کے ساتھ نیت میں فساد ڈالتا ہے کہ اللہ کی پناہ. تو بس کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ طلباء جو ہے نا وہ مقصود کے مطابق ہوں اور باعمل ہوں. یہ بھی ہمارے یہاں ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ جب بہت زیادہ علم آ جاتا ہے نا تو وہ نوافل کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. نہیں میرے لیے کتاب افضل ہے، وہ کچھ روایات نکال کے لیا. ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ اتنا بڑا علم اور رات کو نوافل ادا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ، اور علم کا جو نکھار آتا ہے وہ عبادت سے آتا ہے.
روحانی جو ترقی ہوتی ہے وہ عبادت سے ہوتی ہے، تو ان چیزوں پر بھی توجہ کرنی چاہیے۔ چلیں جی، اگر کچھ سوالات رہ جاتے ہیں تو اس پر ہم پھر بعد میں بات کریں گے۔ اللہ نے تجلی فرمائی، آسمان دنیا پر تجلی شاید مراد ہوگی۔ تجلی سے کیا؟ جو اس کی شان کے لائق ہے۔ آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ میں اس کی کیفیت کو بیان کروں، میں نہیں کر سکتا۔ اللہ کی ذات کے لیے جیسے وجہن کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یدن کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تجلی فرمانا استعمال ہوتا ہے، الرحمن علی العرش استوا، عرش پر استوا فرمانا ہے، جو اس کی شان کے لائق ہے۔ اسے کوئی بھی بیان نہیں کر سکتا، اور یہی ہمارا عقیدہ ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی جسم سے اور مکان سے پاک ہے۔ لیکن نص کے اندر، صحیح روایات کے اندر یا قرآنی آیات کے اندر جتنا آ گیا اس پر ہمارا ایمان ہے۔ اس کی بہترین تفسیر یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجلی فرمائی، جیسے رمضان المبارک کے حوالے سے، شب قدر کے حوالے سے، تو جو اس کی شان کے لائق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو توفیق عمل عطا فرمائے۔ اب کتنے سوالات کے جوابات لوں؟ کچھ میں نے واٹس ایپ پہ لکھے ہوئے تھے جو پچھلے اہم ترین سوالات تھے، لیکن ٹائم ہمارا کافی ہو چکا۔ کچھ 5 سوالات پچھلی ٹرانسمیشن میں آپ نے میں نے ذکر بھی کیے تھے، 1-2 اور بھی تھے، تو کل جو ہے نا ہم تھوڑا سا ٹائم کو، اپنی گفتگو کو کم کریں گے اور سوالات کو زیادہ شامل کر لیں گے۔ اور آج جو سوالات رہ رہے ہیں، اب یہ سوال دیکھیں، اس پر تفصیلاً بات ہونی چاہیے۔ مفتی صاحب، اچھا پنجابی میں، مفتی صاحب کولوں پوچھنا سی کہ اگر کوئی شخص اپنے ماں باپ کی رضامندی دے نال دوسری شادی کرے، پھر اس شادی نو اپنی پہلی بیوی تو چھپا کے رکھے، ایدا شرعی طور تے کی حکم لاگو ہوئے گا؟ اردو کے اندر پنجابی میں لکھا ہوا، برائے کرم جواب ارشاد فرما دو۔ مزید اے فرما دو کہ او شخص اپنی دوسری شادی نو دوسرے دے سامنے معاشرے وچ ظاہر نہیں کرے گا یا کرے گا؟ اس کا ہم انشاءاللہ جواب دیں گے آپ کو۔ کل کا عنوان الگ سے رکھنے کے بجائے سوالات کے جوابات کو ہی عنوان رکھ لیتے ہیں۔ چلیں ٹھیک ہو گیا، یہ سوال بھی ہم لے لیں گے۔ قرآن پاک میں یہ سوال 2-3 بار آیا، لیکن میری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ قادری فندی کے حوالے سے غالباً آپ نے جواب دیا تھا کہ قرآن پاک میں آیت سجدہ تلاوت کرنے پر سجدہ واجب ہو جاتا ہے، اس کا شان نزول، پس منظر یا وجوب کا سبب بتا دیں۔ ان مخصوص آیات کے علاوہ بھی کئی آیات میں سجدے کا ذکر ہے، مگر ان کی تلاوت پر سجدہ واجب نہیں ہوتا، جیسے ہمارے یہاں 14 جو ہے وہ سجدے ہیں، اور بعض، اور اس میں ائمہ کا اختلاف بھی ہے نا کہ امام اعظم کے نزدیک یہاں پر یہ علمی سوال ہے، اور ہم یہ چاہیں گے کہ اسے باقاعدہ تھوڑی تیاری کے ساتھ ڈسکس کر کے اور پھر اسے ہم شامل کر لیں گے، اور ہم انشاءاللہ بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ جو حنفی ہے وہ 14 سجدے کرے گا، اس کی دلیل موجود ہے۔ اچھا جی، فوزیہ صدیقی صاحبہ، مفتی صاحب آج کے دور اسلام سے بہت دور ہے، آج کا دور اسلام سے بہت دور ہے، شاید نبی کریم کے زمانے سے، تو ہم اپنے بچوں کو راہ راست پر لانے کے لیے پہلا اسٹیپ کیا لیں؟ ہر طرف چیلنج موجود ہیں، یہ سوال بھی شامل کر لیا جائے گا۔ انس رضا صاحب، السلام علیکم مفتی صاحب، میں 1-2 دن سے آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں، الحمدللہ کافی کچھ سیکھنے کو ملا، آپ کا انداز گفتگو ماشاءاللہ یہاں پہ کمپلیٹ کر لیا کریں۔ یہ سینسرشپ کیوں ہے؟ خود پسندی سے اللہ تعالیٰ بچا، وہ نہیں، بعض آپ ایسے خود جملے پسندی ہیں، کر نہیں رہے نا، یہ آپ کو کیسے پتا چلا میں کر رہا ہوں نہیں کر رہا ہوں؟ نہیں، ان کی محبت ہے، اگر وہ میرے سے پڑھا نہیں جاتا، آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے، وہ مطلب ہمیں میری عادت نہیں ہے۔ عثمان بھائی آپ بھی اب ایک موبائل اٹھا لیجیے گا۔ میں تو اگر کہیں ایسے مطلب اسٹیجوں پر بھی ہوتا ہے نا، کوئی بول رہا ہوتا ہے تو میں استغفراللہ پڑھ کے وہاں سے بھاگ جاتا ہوں کہ بھائی یہ نہ کرو۔ حضرت کی تعریف حضرت فرمائیں گے جی آپ۔ اچھا اب کام کیا کرنا ہے، سنیے، کل جو ہمارا لائیو ہوگا بھائی، اس میں ہم ٹوٹل سوالات کو شامل کریں گے، موضوع پر زیادہ ہم گفتگو نہیں کریں گے، جو ہم نے موضوع ڈیسائیڈ کیا ہے وہ ہم پرسوں پہ لے جائیں گے، اور آپ کے ذمے یہ ہے خاص طور پر کہ آپ نے آج کے لائیو میں جتنے سوالات آئے ہیں وہ سارے نکال لینے، اسکرین شاٹ لے لینے، ٹھیک ہے، چونکہ وہ سارے ایک ساتھ ابھی ہم نے پڑھ لیے، تو اس کے اسکرین شاٹ ہمارے پاس آ جائیں گے کہ 10 سوالات ہیں، 12 سوالات ہیں جو میرے پاس ہیں، تو وہ ہم 12-15 جتنے بھی سوالات ہوں گے ان کو شامل کر لیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے۔ آج کا ہمارا موضوع تھا دور جدید کی بدعات، یا دور جدید کی بدعاتیں، عصر حاضر کی بدعات، الفاظ آپ جو بھی رکھ لیں، اس پر ہم نے بدعت کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کی، اور ہمارے معاشرے میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم معاشرے میں ایک علمی ماحول پیدا کریں۔ اس طرح کے جب موضوعات آتے ہیں نا تو بہت سارے لوگ کٹنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ پیور علمی موضوع ہے تو ہمارے سر کے اوپر سے جا رہا ہے، نہیں، ہمیں علم سے اپنے تعلق کو پیدا کرنا ہے۔
ہمارے دین میں علم کی فضیلت ہے، اور جو چیز آپ سمجھ گئے، آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہو گیا، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ ہم نے جو سیکھا، جو پڑھا، جو سمجھا اپنی زندگی کے اندر، وہ اصول اسلام کے مطابق آپ تک پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں۔ آپ سے گزارش صرف ہماری یہی ہوتی ہے کہ آپ ایک تو جڑے رہیے اس پروگرام کے ساتھ، اس پیغام کو دوسرے لوگوں تک ضرور پہنچایا کیجئے، جو ہمارا یہ لائیو ہوتا ہے اسے شیئر کرنا مت بھولا کیجئے، تاکہ زیادہ لوگ، ہمیں ذاتی کوئی مفاد نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اور ہم طبعاً جو ہے وہ مجمع سے بھاگنے والے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، میرے پیچھے کچھ احباب لگے رہتے ہیں کہ کوئی مجمع جمع کریں، یہ کریں، تو مجھے طبعی طور پر یہ چیز طبعاً پسند نہیں ہے، یہ کوئی مطلب تعریف کی بات نہیں ہے، مطلب میرا مزاج اس طرح کا ہے، تو ہم اس لیے نہیں ہے کہ کوئی ہمیں جو ہے وہ کوئی ہمیں ریٹنگ مل جائے اس طرح، مقصد یہ ہے کہ آج کل کے دور میں دینی حوالے سے اسٹریٹ فارورڈ پیغام پہنچانے والے لوگ بہت کم ہیں، تو معاشرے میں فکری، علمی، عملی فکر کو بیدار کرنا یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ تو آپ جتنے احباب ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، آپ اپنے اپنے پیجز پر اسے شیئر کر دیا کیجئے، واٹس ایپ پر آپ میسیجز چلا دیا کیجئے، تاکہ زیادہ لوگ اس سے مستفید ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کے ماہ رمضان کے روزوں کو، تراویحات کو، نفلی صدقات کو، واجبی صدقات کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے، انشاءاللہ الجلیل بشرط حیات۔ کل رات 11 بجے آپ سے پھر ملاقات ہوگی، جس میں آپ کے سوالات کو بھی شامل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو قرآن و سنت، شریعت و سنت اور احکام شریعت و طریقت کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب حضرت ایک مشورہ العالمین۔ ہے ہماری ٹرانسمیشن کا جو پیٹرن ہے نا، میرے خیال میں وہ ڈسٹرب ہوگا، تو اگر ہم اس طرح کر لیں، کل ہم آدھے گھنٹے کا ٹاپک رکھیں تاکہ ہماری ٹرانسمیشن ڈسٹرب نہ ہو، اور آدھے گھنٹے کے سوالات کے جواب، کیونکہ ایک لطیفہ سنا ہمارے ایک استاد صاحب تھے، مفتی شفیق الرحمان صاحب، بڑا زبردست لطیفہ ہے۔ تو لچیاں سمجھتے ہیں آپ کو، میں اردو میں سمجھاؤں تو وہ ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں یار، وہ ہم لوگ کیا کھاتے ہیں اتوار والے دن، حلوہ پوری، تو وہ لچی ہوتی ہے نا، اس کو جو اس کی پوری ہوتی ہے نا، جو اس سے بنتی، چھوٹی 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 ہوتی ہے، تو ایک بندہ جو ہے نا وہ پیچھے کھڑا ہوا تھا، تو اس کی باری نہیں آ رہی تھی، ایک بولتا ہے میری 10 لچیاں لگا دو، دوسرا بولتا ہے میری 20 لچیاں لگا دو، تو وہ جو تنگ آیا نا، وہ کہتا ہے یار آپ ایک کام کرو، ان کی 20 30 ہے، آپ میرے لیے ایک پورا لچ لگا دو، ٹھیک ہے، یعنی ایک ساتھ ہی پیڑا لے لو اور پورا تیار کر دو۔ تو آخر میں انہوں نے ہماری امیدوں پہ پانی پھیر دیا ہے کہ موضوع کی تیاری بھی کر رہی ہے۔ ابھی میں ہو گیا تھا ریلیکس، یہ بھی ہو گیا ریلیکس، کہ بھئی ہوتا کیا ہے کہ جب موضوع ہوتا ہے نا تو اس پہ ہمیں مطالعہ کرنا پڑتا ہے، تو ہم نے اپنے لیے تھوڑا سا راستہ نکالا کہ چلو بھئی کل موضوع نہیں ہوگا، ہم صرف سوالات کے ساتھ کر لیں گے، لیکن چونکہ علامہ عثمان لاکھانی صاحب ہمارے قلبی ہیں، تو اس لیے یہ طے ہوا کہ ہم کوئی ایک موضوع رکھ لیں گے، اور یہ درست بات ہے کہ تھوڑا سا ہم اس سے یعنی آدھا گھنٹہ 20 منٹ کر لیں، زیادہ مسئلہ ہو، ابتداً موضوع پہ گفتگو کریں، اور پھر اس کے بعد ہم سوالات کے جوابات پر آ جائیں، اور زیادہ اپنی گفتگو کو طول نہ دیں، اور دونوں چیزوں کو ایڈجسٹ کر کے رکھیں تاکہ بہترین طریقہ کار سے ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔